لا شمشیر بران، کیا کہا سلطان العارفین نے، حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے لا بدستاری بیا تنہا سے غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا سکتا اللہ۔ جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو ڈرتا کیوں ہے، سینہ تان کے آ۔ اللہ کے سوا ہوس میں جو بت تراشے ہیں وہ سارے ڈھاتا جا، غیر کے نقش مٹاتا جا۔ مشکلوں میں اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ، مجوز غیر حق یاری۔ سلطان العارفین میرا ہے، میں سلطان العارفین کے خدام میں سے ہوں۔ خوشاب والوں میرا دعویٰ ہے یہ سب اولیاء ہمارے ہیں، ہم ان کے رضاکاروں کے رضاکاروں کے رضاکار ہیں۔ معین الدین چشتی بھی میرا ہے، نظام الدین اولیاء بھی میرا ہے، شاہ ولی اللہ بھی میرا ہے، شمس تبریز بھی میرا ہے، علی حجویری بھی میرا ہے، میرا ہے میرا ہے، دعویٰ کرتا ہوں میرا ہے۔ یہ وہی اذانیں سنتے اور سناتے تھے جو آج حرمین شریفین میں بلند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اذانوں میں ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے درود و سلام میں ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ ان کا وہی ہے جو موحد ہو، ان کا وہی بنے گا جو سنتوں کا پابند ہو، بدعات کا دشمن ہو۔ جو سنتوں پر بدعات کو ترجیح دے وہ اللہ والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ سید عبد القادر گیلانی بھی میرا ہے، میں سید عبد القادر گیلانی کے رضاکاروں کا رضاکار ہوں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جب تیغ لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں تو سینہ تان سے آ، اسنام باطلا کو مٹاتا جا۔ قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی بولو مکہ والوں، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں گناہگاروں کی سننے اور معاف کرنے والا الا اللہ۔ مگر اللہ ہی، بھول جاتے ہو نا خوشاب والوں، اللہ ہی۔ مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی، محمد کہتا تھا اللہ ہی، مکہ والے کہتے تھے اللہ کا بھی سجدہ، اللہ کے پیاروں کا بھی سجدہ، اللہ بھی عالم الغیب ہے، اس کے پیارے بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی دستگیر ہے، اس کے پیارے بھی دستگیر ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، اس کے پیارے بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اس کے پیارے بھی مشکل کشا ہے۔ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ لات، منات، عزا اور حبل یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ بیت اللہ کی دیواروں پر ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا رکھا تھا، اسماعیل کا مجسمہ بنا رکھا تھا، اسحاق کا مجسمہ بنا رکھا تھا، یعقوب کا مجسمہ بنا رکھا تھا۔ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبیوں تم خدا کے پیارے ہو، ہماری سنتا نہیں، تمہاری ٹھکراتا نہیں، ہماری تمہارے آگے، تمہاری اللہ کے آگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بد نصیبو، ابلیس نے تمہیں مس گائیڈ کیا،
شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا کہ وہ سنتا نہیں، میں تو یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ دیکھیے فتح مکہ کے بعد عرب کا ایک کرائے کا قاتل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کرائے کا قاتل وحشی بن حرب، جس کو خریدا تھا مکہ والوں نے، بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے خریدا تھا، اور اسی کے ہاتھوں سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ وحشی بن حرب آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ میری جہنم بھی جنت میں بدل سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک بات ہے جس کی معافی نہیں ملتی، باقی ہر بات معاف ہو سکتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک معاف نہیں ہوگا، باقی ساری باتیں معاف ہو سکتی ہیں، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ خطا کار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے۔ مشرک خطا کار نہیں ہوتا۔ ایک ہے غداری، ایک ہے خطا، اور ایک ہے غداری۔ خطا معاف ہو سکتی ہے، غداری تو معاف نہیں ہوتی۔ بھائی بیوی سے سالن میں نمک زیادہ پڑ جائے خطا ہے۔ استری کرتے ہوئے نیا سوٹ جل جائے خطا ہے۔ واٹر سیٹ توڑ ڈالے خطا ہے۔ کھانا وقت پر نہ بنا سکے معاف کر دو گے کہ نہیں؟ استغفر اللہ، آہستہ کر۔ بیچاری تمہارے بچوں کی خادمہ ہیں، سارا دن کچن میں گزار دیتی ہے، تم اشارہ کرتے ہو فوراً وہ غلامی کرتی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، پیارے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تمہارے گھر میں بیٹھی ہے، دعائیں کرتی ہے اللہ سے کہ یہیں سے میرا جنازہ اٹھے۔ تھوڑی سی غلطی اگر ہو جائے معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا کتاب والے، سوچتے یہ معاف ہو سکتی ہے، یہ خطائیں کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بد نصیب عورت اپنے شوہر کے پیارے دوست کو اپنے بستر پہ گوارا کر لے، یہ خطا ہے یا غداری ہے؟ یہ معاف ہو سکتی ہے؟ بس یہی بات ہے۔ انسان کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی غداری کہ کوئی اس کا پیارا اس کے حق کی ازدواجیت میں شریک ہو جائے، یہ مچل جاتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی اس کا پیارا اس کے حق کی عبادت میں شریک کر لیا جائے؟ اس لیے واضح کہہ دیا قرآن کریم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ساری باتیں معاف ہو سکتی ہے لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوا کرتا ہے۔ ویسی رونے لگا، کہتا ہے اللہ کے محبوب، قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ تم میں سے اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو مومن کا قاتل نہیں ہوں، مومن اعظم کا قاتل ہوں، میرے ہاتھوں سے تو حمزہ مارے گئے جن کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر آپ بھی اشکبار ہو گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ
آگے بھی تو پڑھو نا، قرآن نے آگے بھی تو کچھ کہا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ لیکن اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ شرمندہ ہو کر آئے، اللہ کے در سے سر جھکائے، توبہ کر لے، رب العالمین نے فرمایا اس کی یہ خطا بھی معاف ہو سکتی ہے۔ صرف معاف نہیں ہو سکتی بلکہ سیئات حسنات میں تبدیل ہو جائیں گی، برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ویسی کہتا ہے اللہ کے رسول، یہ ایمان کے بعد قرآن نے عمل صالح کی بات کی ہے، اور میرا نفس بڑا سرکش ہے، بہت مغرور ہے، یہ مجھے عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا۔ ایمان لاؤں پھر عمل صالح نہ کر سکوں تو جہنم میں چلا جاؤں، فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تو گارنٹی چاہیے، گارنٹی کہ جنت ملے گی، عمل صالح تو مجھ سے ہوگا نہیں۔ میں کہاں صبح اٹھوں اور تہجد کی نماز پڑھوں، نوافل ادا کروں، میرا نفس بڑا سر ہے۔ قرآن آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محبوب میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجیے، ہاں امت ممنون ہے وحشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی بات کہہ دی، رب نے ساری امت کے لیے سہولت کا اعلان کر دیا۔ بتا دیجیے میرے ان بندوں کو کہ جن سے بہت خطائیں سرزد ہوئی دنیاوی زندگی کے سفر میں، جنہوں نے قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی، انہیں بتا دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو کہہ دیجیے بہت گناہ صحیح تمہارے لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت خطائیں کی ہوں لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، منتظر پائے گا، مہربان پائے گا۔ خوشاب والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہے، زلفیں بڑھا رکھی ہے، چادریں چڑھا رکھی ہے، اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ محمد محسن ہے پوری انسانیت کا، کیسا دروازہ دکھایا، اس طرح سے ہر وقت صدا آتی ہے
کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ، گر کاتے رو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھائے نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، لیکن آنسو بھی تو نصیب ہوں، یہ بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ میں یقین سے کہتا ہوں خوشاب والوں، جوہر آباد والوں، سرگودے والوں، قائد آباد والوں، یقین سے کہتا ہوں جس آنکھ میں آنسو تیرائیں وہ اس کے چشمہ رحمت کا مرکز بن جاتی ہے۔ لیکن کبھی رو کے تو دیکھو، جیسے بچہ اپنے باپ سے منوانے کے لیے روتا ہے، کبھی رو کے تو دیکھو کیسے مانتا ہے۔